اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب الشاکرین۔ ایک سلسلہ جو جاری ہے اسی کو ادامہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک اور نیا پیغام، ایک اور حدیث، ایک اور روایت لا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ اس طرح سے ہے کہ سوال ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ کے درمیان حضرت اسرائیل ہی کو کیوں قبض روح پر معمور کیا گیا ہے؟ فرشتے تو ویسے بہت ہیں، ملائکہ تو ویسے بہت ہیں، کیا وجہ بنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کام دیا کہ آپ انسانوں کے روح قبض کر لیں؟ آئیں ہم ائمہ اطہار کی زندگی اور ان کے احادیث اور ان کی روایات سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب جبرائیل کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹی بھر خاک لینے کے لیے بھیجا تاکہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرے۔ حضرت جبرائیل نے جیسے ہی زمین سے خاک اٹھانا چاہی، زمین نے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ذریت پر عبادات کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے جوار میں جنت میں رکھا جائے اور ان میں سے جو بھی نافرمانی کرے اسے تا ابد جہنم کی آگ سے بنے قید خانے میں عذاب دیا جائے۔ زمین نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو اسے خدا کے حق کی قسم دے کر فرمایا، کہا کہ میرے وجود سے خاک نہ لے جاؤ کیونکہ میں خدا تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتا۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے اور خدا سے عرض کی، چونکہ زمین نے مجھے تیری عزت اور بزرگی کی قسم دی ہے لہٰذا میں نے اس میں سے کچھ نہ اٹھا لایا۔ خدا تعالیٰ نے میکائیل اور اسرافیل کو بھی خاک لانے کے لیے معمور کیا تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائے اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ آئے۔ خدا سبحانہ و تعالیٰ نے جناب اسرائیل کو خاک لانے پر معمور کیا۔ اسرائیل جب زمین سے خاک اٹھانے لگی تو زمین نے انہیں خدا کی قسم دی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائے۔ دیکھیں یہاں پہ حضرت اسرافیل کو بھی بھیجیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حضرت میکائیل کو بھی بھیجا اور ساتھ ساتھ کس کو بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو وحی ہے، امین ہے۔ تو بیچارے یہ تینوں فرشتے زمین پر گئے اور تینوں کو رحم آیا زمین پر، تو بس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک فرشتہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ دونوں کیا تھے؟ یہ تینوں واپس ہوئے۔ کس وجہ سے؟ یہ اس لیے کہ تینوں کو رحم آیا زمین کی فریاد اور انہوں نے جو قسم دی ان کو، تو یہ قسم سنتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہی کام کس کو دیا گیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا، ذمہ داری دی گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جو ہی مٹی اٹھائی، کچھ حصوں سے مٹی اٹھا کے جمع کرنے لگے، زمین نے انہیں خدا کی قسمیں دی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائے، کچھ نہ اٹھا سکے۔ کیا وجہ بنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد نہ سنی؟ دیکھیں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی کے حوالے سے انہوں نے جو فریاد کی، جو قسمیں دی کہ تمہیں خدا کی قسم، تمہیں خلقت کی قسم، تمہیں خدا کی ذات کی قسم، تم اس مٹی سے کچھ نہ اٹھا کے جاؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک بات نہ سنی اور کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری آہ و زاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔
لہٰذا مختلف مقامات سے انہوں نے کیا کی، خاک اٹھائی اور خداوند متعال کے پاس جا کے انہوں نے خاک کو پیش کیا۔ خداوند متعال نے یہ کام دیکھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی اور رحم نہیں کھائی تھی، رحم نہیں کیا تھا زمین پر۔ اس وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کے موت اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سامنے ہے کون نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے حکم کون بجا لاتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف رحم ہے، ایک طرف حکم ہے۔ جب حکم اور رحم کے درمیان موازنہ کیا جائے تو حکم کا پالا بڑھ جاتا ہے، وزن زیادہ ہے۔ اس لیے آج جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اسرائیل کے بچے مار رہے ہیں، کافروں کے بچے مار رہے ہیں، یہاں پہ حکم کی بجاوری ہے۔ یہ انسان کی جان قیمتی نہیں ہے۔ انسان اگر مخالفت کرتا ہے، بغاوت کر لیتا ہے، اللہ کے حکم کی عدولی کر لیتا ہے، اللہ کے حکم کی عداوت کر لیتا ہے اور باغی بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اس بندے کے لیے بعض اوقات اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے معین فرمایا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ یہی اطاعت اور حکم بجاوری کی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور فرمایا، اور انسانوں کے جتنے بھی نسلیں آئیں گی یا گزر گئی ہے یا ہے، ان سب کے روح کو قبض کرنے والا حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے روح قبض کر لیتے ہیں۔ کہ انشاءاللہ یہ بات، یہ روایت اور یہ جو گفتگو تھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ میں سے اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں